نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے تابع نہریں بہتی ہیں۔ جب ان میں سے انہیں کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سابقہ آیات میں کفار کا معاملہ بیان فرمایا، اب مخاطبین مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، وہ جنہوں نے قبول حق کیا۔ قرآن کریم کا یہ خوبصورت انداز اور اسلوب ہے کہ جہاں بھی کفار کا بیان ہے، جہاں بھی کفار کے بیان کے بعد پھر کفار کے انجام کا بیان ہے، تو وہیں ساتھ مومنین کا بیان بھی فرمایا اور ان کے انعام کا بیان بھی فرمایا۔ تو جب بیان ہوا کہ اعدت للکافرین، کہ جہنم تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کے لیے بھڑکائی گئی ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ خوشخبری دے دیں ان کو جو ایمان لائے، جنہوں نے صدق دل سے قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا، نہ صرف ایمان لائے، بلکہ اس کے بعد نیک کام کیے، عمل صالح وعملوا الصالحات، عمل صالح اختیار کیا، تو ان کو خوشخبری دے دیجئے کس چیز کی؟ ان لہم جنات، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے باغات ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں، عمل صالح کسے کہتے ہیں، اور عمل میں صالحیت کس بات سے پیدا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ہم بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی آراء مختلف ہوتی ہے، کہ زندگی میں ہم ایک شخص ایک کام کو برا خیال کرتا ہے، جبکہ دوسرا اسی کام کو اچھا خیال کر رہا ہوتا ہے، اس پہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مغرب میں بے حیائی بہت ہے، مغرب والے کہتے ہیں کہ تم بڑے پسماندہ ہو، ہم تو ترقی یافتہ ہیں، وہ اسے بے حیائی نہیں بلکہ اسے اپنی تہذیب سمجھتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ لوگوں کی آراء میں اختلاف ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ چوری کرنا بہت برا کام ہے، جبکہ چور کہتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں، میں چیز لے جاتا ہوں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو لوگوں کی آراء میں اختلافات ہوتے ہیں، ہر کسی کی رائے مختلف ہے۔ قتل و غارت گری برا کام ہے، لیکن کتنے ہی قاتل ہیں جو قتل کرنے پہ فخر کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام صالح ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ تو صالحیت کا معیار اللہ کا رسول ہے۔ جو کام آپ نے کیا وہ صالح ہے، جو کرنے کا حکم دیا وہ صالح ہے، جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا وہ صالح ہے، جو کام اتباع رسالت کے دائرے میں آتا ہے وہ صالح ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل صالح ہے، اور ہر وہ کام جو اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خارج ہے،
جو نافرمانی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیر صالح ہے۔ اور ایمان کا تقاضا، ایمان کا نتیجہ، ایمان کی پہچان یہی اعمال صالح ہیں، یہی اعمال صالح سند ہیں ایمان کی۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے تابع نہریں بہتی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں کہ وہ ایسی جنت ہے اللہ کی کہ دنیا کے باغ نہروں کے تابع ہیں، پانی کے تابع ہیں، جہاں پانی پہنچ سکتا ہے وہاں باغ اگ جاتا ہے، وہاں باغ لگایا جاتا ہے۔ جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں جو مرضی کر لو وہاں پہ باغ نہیں اگتا۔ لیکن فرمایا اللہ کے وہ باغ ایسے ہیں کہ وہاں پانی ان کے تابع ہے، نہریں ان کے تابع ہیں، جہاں وہ باغ اگا دیتا ہے پانی کو، نہروں کو وہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو جنت کی جو نعمتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ صرف انسان کو سمجھانے اور بتانے کی غرض سے ہیں، ورنہ تو جنت کی نعمتیں اس سے بہت اعلیٰ ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ نعمتیں اس کی مادی عقل و سمجھ سے بالا تر ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل دنیا فقط دنیا کی نعمتوں، مکانات، معقولات اور نکاح ہی کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں کو جنت کے تعارف میں ذکر فرمایا، حالانکہ اہل جنت کے لیے بہت بڑی نعمتیں تیار ہیں۔ متفق علیہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیہ کریمہ پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کون سی چیز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے مخفی رکھی ہوئی ہے۔ باغات کے پھر ایک نعمت بیان فرمائی اور فرمایا کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب ان میں سے انہیں کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، ایسا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، کیونکہ جنت کے پھلوں کی شکل بھی ایسی ہی ہوگی جیسے دنیا میں ہے، اور پھر وہاں بھی بار بار وہی پھل کھانے کو ملیں گے۔ لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ وہ پھل شکل میں تو پہلے جیسے ہوں گے لیکن ذائقے میں پہلے سے بہت اعلیٰ، جس کی وجہ سے جنتی ان سے اکتائیں گے نہیں، جتنی بار بھی وہ ان کو کھا لیں ہر بار ان کا ذائقہ پہلے سے دوبالا ہوگا، ان کا بار بار کھانے کو دل چاہے گا۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو حیض و نفاس، پیشاب و پاخانہ، تھوک، غرض ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی پلیتی سے، ناپاکی سے پاک ہوں گی۔ قاسم فیوزات مولانا محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ ایک مخلوق جو اللہ نے جنت ہی میں پیدا فرمائی جسے حور کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ اپنے بندوں کو ضرور عطا کریں گے، لیکن ایک بات کہ جو خواتین دنیا میں پیدا ہوئیں، نسل انسانی سے پیدا ہوئیں، اور پھر جنہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان نصیب ہوا، پھر جو شریعت اسلامیہ کی مکلف ٹھہریں، جنہوں نے زندگی عمل صالح اور ایمان کے ساتھ گزاری، انہیں بھی اللہ آخرت میں وہ حسن عطا کرے گا کہ چاند اور سورج ان کے حسن سے شرما جائیں گے، ان کے دلوں کو اس محبت و الفت سے بھر دے گا کہ جس سے کسی قسم کی بے لطفی پیدا نہیں ہوگی۔ جو عورتیں دنیا میں مکلف ہیں
ان کے درجات کو وہ مخلوق نہیں پہنچ سکتی جو جنت ہی میں پیدا کی گئی۔ سب سے اعلیٰ درجات ان خواتین کے ہوں گے جو دنیا میں نسل انسانی سے آئیں، شریعت اسلامیہ کی مکلف ٹھہریں، عمل صالح اختیار کیا، عمل صالح پہ خاتمہ ہوا، اور پھر جنت میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گی۔ تو حوریں خادمائیں ہوں گی، مومن مردوں کی بھی اور مومن عورتوں کی بھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ الفاظ، یہ انعامات ہیں جو قرآن کریم نے بارہا بیان فرمائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی اطاعت الہی میں گزاری، جنہوں نے شریعت مطہرہ کو ضابطۂ حیات بنایا، جنہوں نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بنایا۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد کوئی عمل بھی نہ ہو اور وہ بخش دے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہ غنی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جنہیں وہ بخشتا ہے انہیں دنیا میں توفیق عمل بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے بے عملی سے متنبہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھ سے دامان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ رہا ہے، میں بے عملی کی طرف جا رہا ہوں، عمل صالح مجھ سے چھوٹ رہا ہے، تو کہیں اللہ کریم مجھ سے ناراض تو نہیں، میری بخشش خطرے میں تو نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔